بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فرعون نے اپنے اہل خانہ کے لیے ایک مشاطہ رکھی ہوئی تھی، اور مشاطہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جو بالوں میں کنگھی کرے اور اس کو بنائے سنوارے۔ مشاطہ کو آج کل کے دور میں بیوٹی پارلر بھی کہا جاتا ہے، اور فرعون کی مشاطہ اللہ جل جلال کو اپنا رب مانتی تھی، اور معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوشگوار مہک محسوس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، کیسی مہک ہے یہ؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ فرعون کی بیوی اور اس کے خاندان کو کنگھی کرنے والی مشاطہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس عورت کا کیا قصہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دن مشاطہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر گر پڑی اور مشاطہ نے کہا کہ بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی اللہ کا نام مشاطہ سے سن کر غصے ہو گئی، اور فرعون کی بیٹی نے یہ بات اپنے باپ کو بتا دی۔ فرعون یہ سب کچھ سن کر طیش میں آ گیا۔ فرعون نے اسی وقت مشاطہ کو دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ اے مشاطہ، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ تو خاتون نے جواب دیا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ سن کر فرعون نے تانبے کی بڑی دیگ میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا، اور جب دیگ میں تیل کھولنے لگا تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت اور اس کی اولاد کو اس دیگ میں ڈال دیا جائے۔ اس خاتون نے فرعون سے درخواست کی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک ہی جگہ دفنا دینا، اور اس کے بعد اس عورت کے ایک ایک کر کے بچے کو اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آخر میں اس کا شیر خوار بچہ رہ گیا، اور اس خاتون کو اس بچے سے بے حد پیار تھا، اور وہ یہ سب منظر دیکھ کر پیچھے ہٹی تو خدا نے اس بچے کو زبان عطا کر دی۔ تو اس بچے نے کہا کہ اے اماں، بے خوف و خطر اس میں کود جائیے، اور بے شک دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہلکی ہے۔ چنانچہ وہ خاتون اس کھولتی ہوئی دیگ میں کود گئی، اور اللہ پاک نے بعد میں فرعون کو سمندر میں غرق کر کے ہلاک کر دیا تھا، جس کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ ناظرین، فرعون کے اس طرح کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ نے فرعون پر مسلسل 5 عذاب نازل فرمائے۔ ارشاد بارک تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا، اور ہفتے کے آغاز سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک جاری رہتا۔ پھر 3 ہفتے کی مہلت کے بعد دوسرا عذاب شروع ہو جاتا۔ مولانا مفتی محمد شفیع نے معارف القرآن میں سورۃ الاعراف کی تفسیر میں ان عذابوں سے متعلق جو تفصیل بیان فرمائی ہے، ذیل میں سے اس کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ قحط اور ایشیا کی کمیابی اور پانی کا عذاب، یہ عذاب مسلسل 7 سال تک رہا، اور اس عذاب کا تذکرہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 میں کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ قحط اور خشک سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے تھا، اور پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے، کیونکہ عموماً دیہات میں غلے کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہر میں پھلوں کے باغات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا نہ غلے کے کھیت باقی رہے اور نہ پھلوں کے باغات۔ عذاب کے اس ابتدائی جھٹکے سے پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی۔ دعا قبول ہونے کے بعد جب قحط رفع ہو گیا تو پھر دوبارہ اپنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے، اور کہنے لگے کہ یہ قحط تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے تھا، اور کہنے لگے کہ یہ تو ان کی اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کے سبب آیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت ترین عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ طوفان کا عذاب، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب قحط کا عذاب ٹل گیا تو قوم فرعون نے پھر کفر و شرک اور نافرمانی شروع کر دی، اور چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ سرکش لوگ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں،
اور ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرما جو ہماری قوم کے لیے واعظ اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس مرتبہ اللہ نے ان پر شدید طوفانیں باد و باران کا عذاب نازل فرمایا۔ اس کے بعد کیڑے مکوڑوں کا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور قرآن کریم میں کمل کے نام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کمل بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہونے والی جوؤں اور گھن کے کیڑوں کو بھی کہتے ہیں۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کیونکہ اس گھن نے ان کے گلے کا وہ حال کر دیا کہ 10 سیر گھیو پیستے تو اس میں سے 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، جبکہ وہ جوؤں کی کثیر تعداد ان کے بال، پلکیں اور بھوؤں تک چٹ کر گئی۔ قوم فرعون پر نازل کیے گئے یہ عذاب امت مسلمہ کے لیے نہ صرف باعث عبرت ہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب مسلمان جس زبوں خالی اور تنزلی کا شکار ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، اور ہم نمازیں پڑھتے ہیں، حج و عمرہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، لیکن سود کو برا نہیں سمجھتے۔ رشوت لینا اور دینا مجبوری گرد جانا جاتا ہے، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ اگر یہ سب اعمال ہی ہماری کامیابی و کامرانی کا پیمانہ ہیں تو پھر غلاظت کے اس ڈھیر پر بیٹھ کر ہمیں اللہ کی مزید ناراضگی کا انتظار کرنا ہوگا، جو انفرادی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی۔ جیسا کہ فرعون نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور ہر بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلسل عذاب نازل کیے، اور اس کی لاش آج بھی آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔